السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ویران جگہ پہ اگر کسی کا واسطہ کسی جن سے پڑ جائے تو وہ کیا کرے۔ شیطانی چکر۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کاشف اپنے بستر پہ بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے خود اچھی طرح سے لحاف میں لپیٹ رکھا تھا۔ گیس کا ہیٹر اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بند کیا تھا کیونکہ اب کچھ ہی دیر بعد وہ سو جانا چاہتا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ موسم بے حد ٹھنڈا تھا۔ ایسا موسم میں رات دیر تک دلچسپ کتابوں کا مطالعہ کرنے میں اسے بے حد لطف آتا تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی ساتھ تھا جو اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے والدین بہت عرصے پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور بھائی کو وہ بہت پیار سے پال پوس رہا تھا۔ اس کی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھا، خود نوکری کرتا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد کتاب میز پہ رکھی اور سگریٹ سلگانے کے بعد اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بھائی اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک پڑا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگانے کے بعد ہیلو کہا۔ ہیلو کاشف بھائی، میں طاہر بول رہا ہوں، طاہر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ طاہر تم اس وقت خیریت سے تو ہو؟ کاشف نے گھبرا کے پوچھا۔ اس نے کہا خیریت نہیں ہے بھائی، میں اس وقت انتہائی مشکل میں ہوں، آپ جلدی پہنچیں، میں کامران کے گھر میں ہوں اور کامران کے گھر والے بارات لے کے گئے ہوئے ہیں۔ گھر میں اور کامران اکیلے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھس آئے ہیں اور ہم دونوں کو کمرے میں قید کر دیا۔ کہیں یہ ہمیں مار نہ دیں، آپ جلدی پہنچیں پلیز جلدی۔ اس کے بعد فون کٹ گیا۔ کاشف نے جلدی سے ریسیور کریڈل پہ پھینکا اور پھر وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اس نے گرم کوٹ، جوتے، دستانے پہنے، کانوں پہ مفلر لپیٹا اور اس کے بعد الماری سے ریوالور نکال کے جیب میں رکھ لیا۔ گھر کو تالا لگایا اور باہر آ گیا۔ پھر جلدی سے اس نے موٹر بائیک نکالی اور بائیک اسٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ اچانک بادل زور سے گرجے، بجلی کی چمک بھی دکھائی دی اور بارش تیز ہو گئی۔ کاشف نے موٹر بائیک کی رفتار کچھ کم کر دی کیونکہ تیز بارش میں موٹر بائیک چلانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ کامران کی کوٹھی کافی فاصلے پہ تھی۔ کاشف کو اس تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے ویران سڑک پر سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پراسرار آسیبی سڑک ہے۔ اکثر لوگوں کو وہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی تھی اور اکثر لوگوں نے مختلف بھیانک آوازیں بھی سنی تھیں۔ کاشف کچھ دیر بعد اس سڑک سے گزرنے لگا۔ اس کے ذہن میں سڑک کے متعلق لوگوں کی مختلف باتیں گردش کرنے لگیں، لیکن یہ باتیں زیادہ دیر تک اس کے ذہن میں نہ رہیں کیونکہ اس وقت اسے اپنے بھائی طاہر کی فکر تھی۔ کاشف اپنی سوچوں میں گم احتیاط سے بائیک چلاتا جا رہا تھا کہ اچانک کچھ دور سڑک کے کنارے اسے ایک شخص نظر آیا جو ہاتھ ہلا کے اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کاشف نے بریک پہ دباؤ بڑھا دیا تو بائیک آہستہ ہو گئی۔ سوچنے لگا آخر اسے روکنے والا کون ہو سکتا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کوئی شخص ہوگا جسے کسی کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات بھی اس کے ذہن میں آئی کہ وہ کوئی لٹیرا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ وہ کوئی پراسرار مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ کاشف سوچنے لگا کہ اسے رکنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ بزدل نہیں تھا لیکن اس وقت وہ جلدی میں تھا۔ وہ جلد از جلد کامران کی کوٹھی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس وقت کسی معاملے میں الجھ جاتا تو اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں بہت دیر ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے بائیک کی رفتار مزید بڑھا کے تیزی سے نکلنا چاہا لیکن سڑک پہ موجود شخص عین اس کے سامنے آ گیا۔ کاشف کو مجبوراً بائیک روکنی پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا، اسے روکنے والا ایک بوڑھا شخص تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی جبکہ اس کے کپڑے سفید تھے۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بابا، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ کاشف نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے یہاں سے کچھ دور کچے راستے پہ چھوڑ سکتے ہو؟ وہاں میرا گھر ہے، بوڑھے نے گرجدار آواز میں کہا۔ بابا اس وقت میں جلدی میں ہوں، اگر آپ کہیں گے تو واپسی پہ آپ کو چھوڑ دوں گا۔ کاشف نے کہا تم دیکھ رہے ہو میں بھیگ رہا ہوں، کہتے ہوئے واپسی میں چھوڑ آؤں گا، بوڑھے نے شکایتی انداز میں کاشف سے کہا۔ مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، میری مدد کرو، مجھے بھی ایک
جگہ جلدی پہنچنا ہے۔ بابا معاملہ بہت اہم ہے، کاشف نے کہا۔ دیکھو میں سردی میں مر سکتا ہوں، تم صرف چند منٹ میں مجھے میرے گھر تک پہنچا سکتے ہو، سوچ لو۔ معاملہ تو یہ بھی اہم ہے، اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی تمہاری مدد نہ کرے، بوڑھے نے عجیب انداز میں کہا۔ کتنی دور جانا ہے بابا؟ کاشف نے اس کی حالت دیکھ کے کہا، یہاں سے زیادہ دور نہیں جانا، بوڑھے نے جواب دیا۔ کاشف سوچنے لگا کیا کرے، ایک طرف طاہر کا مسئلہ تھا، وہ خطرناک ترین لوگوں کی قید میں تھا جو نہ صرف اس کو قتل بھی کر سکتے تھے، دوسری جانب ایک ضعیف شخص کا مسئلہ تھا جسے اگر وہ اس سرد رات میں اس کے گھر نہ پہنچاتا تو وہ مر سکتا تھا۔ اس کے دل میں ساری زندگی بوجھ رہتا کہ اس کی وجہ سے مر گیا، ویسے بھی بوڑھوں کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا، وہ جلد بوڑھے کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد طاہر کی طرف جائے گا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، آپ جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا، بوڑھے نے کہا اور بائک پر بیٹھنے لگا، لیکن اس سے صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کاشف کو کوفت و پریشانی ہونے لگی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ بوڑھا کچھ دیر بعد بائک پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ چلو بیٹا، اس طرف کچے پر گاڑی اتار دو، بوڑھے نے کہا تو کاشف نے بائک آگے بڑھا کے کچے راستے پہ ڈال دی۔ اسے یہاں سے کچے راستے پہ بائک چلانے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیچڑ اور گیلی مٹی کی وجہ سے بار بار بائک کا توازن خراب ہو رہا تھا، اس کے باوجود کاشف بائک کو چلاتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کاشف نے بوڑھے سے پوچھا، بابا آپ تو کہہ رہے تھے زیادہ دور نہیں جانا، لیکن ہم تو کافی دور آ چکے ہیں۔ بس اب زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر، بوڑھے نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر بعد کاشف کو پریشانی اور کوفت ہونے لگی، کیونکہ بوڑھے کا گھر آکے نہیں دے رہا تھا۔ اسے طاہر کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا۔ بوڑھے کو بائک پر بٹھانے سے پہلے اس کا خیال تھا کہ 5-7 منٹ میں ہی وہ اس بوڑھے کو اس کے گھر پہنچا دے گا اور پھر جلد طاہر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب تو تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے۔ بابا جی اور کتنی دور جائیں گے آپ؟ اس نے قدرے بیزاری اور پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ بس اب زیادہ دور نہیں ہے، بوڑھے نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ بابا جی آپ تو شروع سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ زیادہ دور نہیں جانا ہے، اور دیکھیں ہم لوگ کتنے آگے آ گئے ہیں، کاشف نے کہا۔ فکر نہ کرو، اب زیادہ دور نہیں ہے گھر، بوڑھے نے کہا۔ اس کی بات سن کے کاشف بھننا گیا، اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بائک روک دے اور بوڑھے کو اتار دے۔ پھر اس نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے ایک اور جگہ بھی جلدی پہنچنا ہے، آپ کا گھر تو آ ہی نہیں رہا، تم پریشان نہ ہو، ہم گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں، بوڑھے نے مطمئن لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد کاشف کو کھنڈر نظر آئے، اس پر خوف طاری ہو گیا، لیکن اس نے خود کو خوف سے آزاد کروا لیا۔ بس یہیں روک لو، بوڑھے نے کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بائک روک دی، اس نے خود کو خوفزدہ محسوس کیا۔ پھر اس نے بوڑھے سے کہا، اچھا مجھے اجازت دیں بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا رکو، کچھ کھا پی لو ہمارے ساتھ، بوڑھے نے فکرمندانہ لہجے میں اس سے کہا۔ نہیں بس اب مجھے اجازت دیں، مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے، میں پھر کبھی آپ کے پاس آؤں گا، کاشف نے کہا۔ پھر کبھی نہیں، ابھی اسی وقت آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کرخ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ دیکھیے مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، کاشف نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، بعد میں جانا، پہلے ہمارے ساتھ کھا پی لو، بوڑھے نے کہا۔ تو کاشف کو یقین ہو گیا اب اس کی خیر نہیں ہے، بوڑھا اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور پھر اس کے ساتھی اور وہ اس کا خون پی جائیں گے۔ وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور بولا، دیکھیں جناب، جس طرح آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے اسی طرح کسی اور کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، اگر میں نہ پہنچا تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اترو اور چلو میرے ساتھ، بوڑھے نے کاشف کا ہاتھ پکڑتے ہوئے خونخوار انداز میں کہا تو کاشف کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی لوہے کے شکنجے میں اس کا ہاتھ پھنس گیا ہے۔ پھر بوڑھے نے تقریباً اسے گھسیٹ لیا، اس سے پہلے کہ بائک گر جاتی۔ کاشف چیخا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا؟
ہمارا یہی طریقہ ہے، چلو میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا اور کاشف کو تقریباً گھسیٹنے لگا۔ کاشف سے بائک چھوٹنے کے بعد گر گئی اور بوڑھے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کے باوجود اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، کیونکہ بوڑھے میں بہت طاقت تھی۔ کچھ دیر بعد بوڑھا کاشف کو کھنڈر کے اندر لے آیا۔ یہاں ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ بوڑھا کاشف کو گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ کاشف خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ پھر بوڑھا اسے ایک ایسے کمرے میں لے آیا جہاں کہیں دیے روشن تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، ماحول گرم تھا، جبکہ قالین پر ایک بوڑھی عورت اور 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے آنے میں دیر کر دی، بوڑھی عورت نے بوڑھے سے شکایتی انداز میں کہا۔ ہاں بس ذرا دیر ہو گئی، بوڑھے نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر اس نے کاشف کا ہاتھ چھوڑنے کے بعد اس سے کہا، بیٹھ جاؤ قالین پر۔ کاشف نے بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھیں وہ میرا مسئلہ، بوڑھے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھے رہو۔ پھر اس نے بوڑھے اور 2 آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی خاطر تواضع کرو۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد بوڑھا بھی قالین پہ بیٹھ گیا۔ کاشف ان تینوں کے بغور جائزہ لے رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ اس کا اندازہ درست نکلا، بوڑھا اسے بالآخر کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھکانے پہ لے آیا تھا اور اب اسے یقیناً مار دیا جائے گا۔ وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا، وہ صرف دروازے سے باہر جا سکتا تھا جس سے بوڑھا اسے لے کے آیا تھا۔ بڑھیا اٹھ کے اس کے قریب آ گئی، پھر وہ بیٹھ گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کاشف بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ کیا کھانا پسند کرو گے؟ بڑھیا نے پوچھا تو کاشف گھبرا گیا اور بولا، جی نہیں، کچھ نہیں، بس میں جانا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جا سکتے، جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم نہیں جا سکتے، بوڑھے نے کرخ لہجے میں کہا۔ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ بڑھیا نے اپنا سوال دہرایا تو کاشف نے سوچا، اب بری طرح پھنس گیا ہے اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ اس نے طاہر اپنے بھائی کے بارے میں سوچا، پھر بڑھیا سے بولا، دیکھیں وہ میرا بھائی سخت مشکل میں ہے، میں تو بابا جی کے ساتھ نیکی کی اور انہیں یہاں تک چھوڑنے آ گیا، لیکن اب میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ کیا نیکی کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ بڑھیا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تم خوفزدہ کیوں ہو؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، کاشف نے کہا۔ بھول جاؤ اسے، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ کاشف نے سوچا اب تو وہ اپنے بھائی طاہر تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے اس طرح سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد بڑھیا سے کہا، جو آپ کا دل چاہے کھلا دیں۔ اچھا تم بے فکر ہو کے بیٹھو، میں آتی ہوں، بڑھیا نے کہا اور اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بوڑھا اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جو ابھی باہر گئی ہے یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اسی وقت بڑھیا کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی۔ اس نے وہ کاشف کے سامنے رکھ دی، اس پر موجود کپڑا ہٹا دیا، وہاں بہت اچھے اچھے کھانے کی چیزیں رکھی تھیں۔ لو بھائی کھا لو، کچھ اور کھانا چاہو تو بتا دینا، بڑھیا نے کہا۔ کاشف سوچنے لگا، اسے کچھ کھانا چاہیے کہ نہیں۔ اس پراسرار ماحول سے اسے ڈر تھا کہ وہ پراسرار لوگ کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھلا دیں جو کسی بھی طرح اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بھائی کھاؤ بھائی، کیا سوچنے لگے؟ بوڑھے کی کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور بے اختیار اس کا کھانے کی طرف چلا گیا۔ اس نے تلی ہوئی مرغی کی ران اٹھا لی۔ مرغی بڑی لذیذ تھی۔ پریشان اور خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ پوری ران ختم کر گیا۔ پھر بوڑھے کے کہنے پر اس نے کچھ اور چیزیں بھی کھائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کے بوڑھے سے بولا، اچھا آپ مجھے اجازت دیں، اس بارش اور طوفان میں کہاں جاؤ گے؟ صبح چلے جانا، بوڑھے نے کہا۔ طوفان کہاں ہے؟ باہر تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، کاشف نے کہا۔ نہیں، اب ہلکی پھلکی بارش نہیں ہو رہی، طوفان آ چکا ہے، بوڑھے نے کہا۔ کاشف حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ باہر طوفان آ چکا ہے؟ بوڑھا پراسرار مسکراہٹ بکھیرنے کے بعد بولا، آؤ میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھنڈر سے باہر آئے تو واقعی باہر طوفان آیا ہوا تھا۔ بوڑھا کاشف کو لے کے واپس کمرے میں آ گیا۔ اب تو کاشف کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ بدروحوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے۔
ورنہ بوڑھے کو کیسے پتہ چلتا کہ باہر طوفان آیا ہوا ہے۔ کاشف نے اپنی آخری کوشش کرنے کا ارادہ کیا، اب اسے یہاں سے دوڑ جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا، کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس نے فوراً مڑ کے دیکھا اور خوف سے لرز اٹھا، کیونکہ بوڑھا کافی دور اپنی جگہ ہی بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ لمبا ہو کے کاشف کو پکڑ چکا تھا۔ پھر بوڑھے کے ہاتھ نے کاشف کو کھینچ لیا۔ وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے، بوڑھے نے کرخ لہجے میں کہا۔ مجھے جانے دیں، میرا بھائی طاہر کی زندگی خطرے میں ہے، کاشف نے گویا التجا کی۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے غصے سے کہا تو کاشف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا اور بوڑھا، اس کے دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوڑھا تو کاشف کے قریب ہی کھڑا تھا، باقی تینوں بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ کاشف خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاروں جس انداز سے اس کے پاس کھڑے تھے، اس سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ چاروں خوفناک روپ بدل کے اسے بھنبوڑ لیں گے۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید دوڑ جانے کی صورت نظر آ جائے۔ اسی لمحے اس بوڑھے نے کہا، اب تم آرام کرو، صبح چلے جانا، اور ہاں، یہاں سے فرار ہونے کا سوچنا بھی نہیں، میں اسی وقت جانا چاہتا ہوں۔ کاشف نے کہا، ابھی تمہارے لیے باہر خطرہ ہے، آرام سے سو جاؤ، بوڑھے نے کہا تو کاشف حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، خطرہ میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے خطرہ ہے، میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، بوڑھے نے کہا۔ آپ بتائیں، میں آپ کی بات کا یقین کر لوں گا، کاشف نے جلدی سے کہا۔ بس تم بے فکر ہو کے سو جاؤ، بوڑھے نے قدرے کرخ لہجے میں کہا۔ پھر وہ چاروں کمرے سے باہر چلے گئے۔ کاشف کافی دیر بت بنا بیٹھا رہا اور بوڑھے کی باتوں پہ غور کرتا رہا۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے باہر خطرہ ہے یا صرف اسے تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو جائے اور وہ لوگ کسی بھی وقت آ کر اس کا خون پی جائیں؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کمرے سے باہر کا جائزہ لے۔ وہ بوڑھے کا ہاتھ لمبا ہو جانے کی وجہ سے اب تک خوفزدہ تھا۔ بہت دیر ٹہلتے رہنے کے بعد بالآخر تھک کر بیٹھ گیا اور طاہر کے بارے میں اس نے سوچا، اب تو اس سے اور اس کے دوست کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد لیٹ گیا، کافی دیر تک وہ جاگتا رہا، پھر رات کے کس پہر وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اس کے کانوں میں آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، بوڑھا اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اسی نے اس کو جگایا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، ہاتھ منہ دھو لو، ناشتہ کر کے چلے جانا، بوڑھے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسے لے کے ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی موجود تھا۔ اب کاشف کو کچھ یقین آ رہا تھا کہ بوڑھا اس کے ساتھی سے مارنا نہیں چاہتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے منہ ہاتھ دھو لیا تو بوڑھا اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا ناشتہ لے کے آ گئی اور پھر وہ اور بڑھیا کمرے سے باہر چلے گئے۔ کاشف ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا اور بوڑھا آ گئے۔ کاشف نے چند لمحے پہلے ہی ناشتہ ختم کیا تھا۔ بڑھیا ٹرے اٹھا کے لے گئی۔ بوڑھا کاشف کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، تم رات کو جہاں جانا چاہتے تھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کاشف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوڑھا بولا، رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا تم کہاں جا رہے ہو اور میں نے تمہیں روک لیا، پھر تمہیں کسی طرح یہاں لے آیا۔ رات کو تمہارے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہونے والا تھا، تمہیں دراصل ایک بدرو نے بلایا تھا۔ بدرو؟ کاشف کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، اگر تم اور کچھ آگے جاتے تو وہ بدرو تمہیں اپنے ساتھیوں سمیت پکڑ لیتی، اور اگر تم اس کے گرفت میں آ جاتے تو یقیناً وہ اب تک تمہیں مار کے تمہارا خون پی جاتی، بوڑھے نے کہا۔ لیکن مجھے تو میرے بھائی نے فون کیا تھا کہ اسے ڈاکوؤں نے قید کر دیا ہے، کاشف نے حیرت سے کہا۔ لیکن وہ فون ایک شیطانی چکر تھا، تمہارے بھائی نے نہیں کیا تھا وہ فون۔ اب تم آرام سے گھر جاؤ اور جا کے اپنے بھائی سے پوچھ لینا کہ اس نے فون کیا تھا کہ نہیں۔ رات کو میں نے اس لیے تمہیں نہیں بھیج سکا کیونکہ وہ بدرو کسی نہ کسی طرح تمہیں گھیر لیتی اور میری مجبوری تھی کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح ہونے پہ وہ سب چلے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔
اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ آپ کون ہیں بابا؟ کاشف نے کہا۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بوڑھے نے پھر کہا۔ پھر وہ کاشف کی بائیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے اٹھا لو، بے فکر ہو جاؤ۔ کیا وہ بدرو اور اس کے ساتھی مجھے پھر کبھی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ کاشف نے پوچھا۔ نہیں، وہ اب یہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی چکر ایک بار ہی چلا سکتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ کاشف نے اپنی موٹر سائیکل اٹھا کے صاف کی، پھر بوڑھے سے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ بابا کہ آپ نے میری مدد کی۔ کیا میں آپ سے ملنے کسی وقت آ سکتا ہوں؟ نہیں، اب ہم تمہیں یہاں نہیں ملیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ بائیک اسٹارٹ کرنے کے بعد کاشف نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو بوڑھے نے اپنا ہاتھ الوداعی انداز میں اوپر اٹھا کر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری تو کاشف بھی دھیرے سے مسکرایا اور پھر روانہ ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے کامران کے گھر پہنچا۔ اتنی صبح بھائی، خیریت تو ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا، کاشف نے کہا۔ پھر اس نے طاہر سے پوچھا، کیا تم نے رات مجھے فون کیا تھا؟ نہیں تو، بات کیا ہے بتائیں، طاہر نے کہا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کامران کی امی کامران کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولیں تو کاشف نے سارا واقعہ بتا دیا، جس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، بلکہ اس بوڑھے کے لیے تشکر آمیز کلمات بھی کہے۔ یقیناً وہ بوڑھا کسی اور مخلوق میں سے تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔